قادری جمنارے اللہ اکبر میزنم دم سبو بکر عمر عثمان حیدر میزنم سنی امن نارے اللہ اکبر میزنم دم شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم تیرے فضل و کرم سے دور ہو جائے ہم سب کی ساری پریشانی الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی بگردات بلا اتارا کشتی غرفانو شکستہ رات کشتی بحق حضرت خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاصد رزقہ محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا دائما مباركا الصلاة والسلام على حبيبه المصطفى والمجتبى والمقتدى والمقتدى وعلى آله وأصحابه البرر التقى والنقى وأزواجه وذرياته وحزبه وإترته وأهل بيته وأولاده وابنه الغوث الورع وعلى معين الدين والهدى لا سيما على الإمام أحمد رضا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى آخر الآية وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اغض عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامس فتهلك او كما قال رسول الله عليه الصلاه والسلام صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي اللبين المتين المكين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمین یا رب العالمین علاقہ نہایت. سب سے پہلے میں مرکزی رحمت عالم کمیٹی کے تمامی کنوینرز آرگنائزرز جملہ ممبران و اراکین اور یہاں پہ تشریف فرما تمامی مسلمانوں کو قلب و جگر کی بے پناہ گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ مولا رب قدیر آج کی رات کے صدقے میں سارے لوگوں کو نجات کا پروانہ عطا فرمائے. دوستو بڑی اچھی تقریریں واضح نصیحت سے لبریز جملوں کے گلدستے ابھی آپ کے حضور پیش ہو رہے تھے. آپ بڑی محبتوں سے سماعت فرما رہے تھے. بس آج کی رات ہے, رحمتوں کی برسات ہے, رب کی بارگاہ سے نجات کی سوغات ہے اور ہم تمام مسلمانوں کے درمیان فرشتوں کی بارات ہے. اس لیے آج جاگنا بھی عبادت ہے, سننا اور سنانا بھی عبادت ہے, بزم محبت کا اہتمام کرنا بھی عبادت ہے, گھروں سے چل کر آنا بھی عبادت ہے اور نائبان نبی اور آل نبی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. بس آج
کی رات کے مناسبت سے پہلے میں 2-3 شعر پیش کروں. تو چلتے چلتے میں نے منظر کیا ہے ان بزرگوں کی دعاؤں کی برکات کے صدقے نور و نکھت کی فضا چھانے لگی آج کی رات. نور و نکھت کی فضا چھانے لگی آج کی رات, رحمت حق بھی مچل جانے لگی آج کی رات. جب رحمت حق مچل رہی ہے تو بندوں کو بھی مچل جانا چاہیے, اور جب بندوں کے دل کی دنیا میں انقلاب آ جائے تو دلوں کا دروازہ کھل جانا چاہیے, لبوں میں حرکت آنی چاہیے, اور کسی دنیا دار کی تعریف نہیں پروردگار کی تعریف میں لگ جانا. نور و نکھت کی فضا چھانے لگی آج کی رات, رحمت حق بھی مچل جانے لگی آج کی رات, اور وہ فرشتوں کی جماعت لیے بخشش کی سند, وہ فرشتوں کی جماعت لیے بخشش کی سند, دیکھو سدرا سے اتر آنے لگی آج کی رات. سدرا سے اتر آنے لگی آج کی رات. اور ایک شعر جو ہر سنی جنتی مسلمان کی زندگی کا لائحہ عمل ہے, جس کے تعلق سے ابھی آپ نے حضرت علامہ مینائی سے بھی اور آل رسول سے بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا. مانگنے والوں دعاؤں میں مدینہ مانگو, بولو سبحان اللہ. پیچھے والے سوچ رہے کہ آگے والے پھنسے, مگر یاد رکھو یہ کسی دنیا دار کی محبت میں نہیں, مدینے کے تاجدار کی محبت. اور لوگوں, دنیا دار کی محبتوں کا رشتہ دنیا تک ہے, مدنی تاجدار کی محبت کا رشتہ وہاں کام آئے گا جہاں کوئی نہیں کام آ سکتا. مانگنے والوں دعاؤں میں مدینہ مانگو, اور جن لوگوں نے مانگا ہے ان کو کیا ملا, آپ آنے والے مصرے میں ملاحظہ فرماؤ. مانگنے والوں دعاؤں میں مدینہ مانگو, دیکھو جعلی روزے کی نظر آنے لگی آج کی رات. جعلی روزے کی نظر آنے لگی آج کی رات. اور یہ مرکزی رحمت عالم کمیٹی جو تقریباً 18 برسوں سے یہ جاندار شاندار ذی وقار پروقار اور عالی وقار شب قدر کی پرانی کی نورانی ساعتوں میں ہمیں اور آپ کو جو اکٹھا ہونے کا حسین اور زرین موقع کا فرمایا, بس اس کا مقصد یہ ہے عمل سے اپنے مقدس جہان پیدا کر, نئی زمین نیا آسمان پیدا کر. عمل سے اپنے مقدس جہان پیدا کر, نئی زمین نیا آسمان پیدا کر. ملی ہے زندہ زمینی تمہیں بزرگوں سے, رضا کی غوث کی خواجہ کی شان پیدا کر. زندہ زمینی تمہیں بزرگوں سے, رضا کی غوث کی خواجہ کی شان پیدا کر. ارے جنتی دیوانوں, تمہارا سینہ محبت کا آپ گینا ہو, تمہارا سینہ محبت کا آپ گینا ہو, نبی کے عشق میں بھر کے وہ جان پیدا کر, میں بھر کے وہ جان پیدا کر. اور آج کی رات کا سب سے اہم پیغام, معاشرے سے گناہوں کی لاش اٹھے گی, شیری حسن اور اس کے اچھائیوں کو ذرا دیکھتے ہوئے آگے بڑھو. تقریر اگر آپ انشاءاللہ مزاج میں ساتھ دیا تو اتنا سن ہی آپ کو سنایا جائے.
لیکن تھوڑا مزاج بن جائے، ماحول بن جائے، معاشرے سے گناہوں کی لاش اٹھے گی۔ ادیب قوم وہ شیریں زبان پیدا کر، اور نوجوانوں وہ دیکھو مسجد اقصی پکارتی ہے تمہیں، کفن بدوش ہو عزم جوان پیدا کر، اور دعاؤں کے ساتھ مقطع گرے گا نفرتوں کا یہ مکان، پل بھر میں وفا خلوص کا آسی جہان پیدا کر، وفا خلوص کا آسی جہان پیدا کر۔ ایک پوائنٹ اور پہلے سنو، آج شب قدر ہے، شب قدر جس کی تعریف قرآن نے کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا۔ تمہیں معلوم ہے شب قدر کیا چیز ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے۔ 1000 مہینوں کا جب کیلکولیشن کیا گیا تو 83 سال 4 مہینے سے بھی زیادہ کی مدت تیار ہو جاتی ہے۔ اب یہیں پہ رک کے مجھے کہہ لینے دو، یہ وہ مقدس رات ہے جس میں قرآن آیا، مجھے کہہ لینے دو شب قدر میں قرآن آیا ہے، اور شب نور میں صاحب قرآن آیا ہے، شب قدر تو ہمیں ملا ہے اور صاحب قرآن کے ساتھ ہے۔ شب قدر بھی ہمیں نہیں ملتی اگر شب نور نہیں ملتی۔ شب نور سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ کتنے لوگ سمجھتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کیا کہتے ہیں؟ جب یہ ہاتھ زندہ دلوں کے درمیان اٹھتا ہے اور نبی کی محبت میں اٹھتا ہے تو ہمیں اس بات کا ضرور اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہاتھ تو بارہا اٹھائے گئے، یہ ہاتھ تو بارہا اٹھائے جاتے ہیں۔ جب جب الیکشن کے اوکیزن آتے ہیں، we are taught to fly in the sky like birds and we are taught to swim in the ocean like fishes, but how to live on the earth we don't know۔ جب اوکیزن آتا ہے الیکشن کا تب یہ ہاتھ اٹھتا ہے، کبھی 5 سال میں اٹھتا ہے اسمبلی کے لیے، کبھی پارلیمنٹ کے لیے اٹھتا ہے۔ لوگوں مجھے کہہ لینے دو، یہ ہاتھ بھی پہلے اٹھایا گیا، انہی ہاتھوں کو
کمپٹیشن کرو. اگر آپ کے مکہ مسجد میں اگر 11 کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہے انسان تو کوشش کرو کہ آنے والے سال میں 11 دوری 22 لوگ ہیں. اگر چچا نے حج کر لیا تو کوشش کرو کہ تمہارا باپ بھی حاجی بن جائے. اگر آپ کا بھائی حافظ قرآن ہو گیا تو کوشش کرو کہ آپ بھی حافظ قرآن ہو جاؤ. اگر آپ کی بہن نے قرآن پورا تکمیل کر لیا قرآن کی تو کوشش کرو کہ آپ کی بیوی بھی قرآن پڑھنے والی بن جائے. کمپٹیشن کرنا ہے تو دین میں کمپٹیشن کرو, دین کے معاملے میں کمپٹیشن کرو. پاکستان کا ایک نوجوان کھڑا ہو گیا, اس نے کہا جب تک ملتان ہے دشمنوں کے لیے چٹان ہے, جب تک بلوچستان ہے مخالفوں کے لیے طوفان ہے, جب تک اسلام آباد ہے پاکستان آباد ہے. یہ نعرہ تھا اس کا. اب میں کمپٹیشن تھوڑا سا دیکھا کہ آپ کو آگے بڑھوں گا. اس نے یہ نعرہ لگایا, ہندوستان کا سنی جنتی مسلمان غریب نواز کا دیوانہ, اعلیٰ حضرت کا مستانہ, کیسے خاموش رہ سکتا تھا؟ کہے نوجوان, تم اس بھارت کے سرزمین کے ثبوت کو چیلنج کرتے ہو جدھر مدینے والوں نے چہرے انور کر کے دعا کیا. معلوم ہے تاریخ سنو, تقریر بہت سنتے ہو, تاریخ سنو. ہم اس بھارت کے رہنے والے ہیں جہاں سب سے پہلے اذان دی گئی. بھارت کے رہنے والے ہیں جہاں پہ سب سے پہلے حضرت آدم کا قدم رہنے والے ہیں جہاں پہ سب سے پہلے حضرت جبریل امین کو اتارا رہنے والے ہیں جہاں سب سے پہلے نبی کے نام کا جھنڈا لہرایا گیا. بھارتی نوجوان کو چیلنج کرنے والوں, ہم اس کی مٹی سے محبت کرتے ہیں, اس کے ذروں سے محبت کرتے ہیں, اور ایسی محبت کہ زندہ رہیں گے تو اس کی بہاروں میں, اور مر جائیں گے تو اسی کے مزاروں میں. زور سے بولو. لیکن یہ بھی سمجھ لینا, ہم اسی مٹی سے محبت کرتے ہیں, عبادت نہیں کریں گے. اس مٹی کی محبت کر سکتے ہیں, ورشپ نہیں کریں گے, عبادت نہیں کریں گے. ہم اس لیے محبت کریں گے کہ ہمارے پیغمبر نے کہا ہے اپنے وطن سے محبت کرو, وطن معروف سے محبت کرو. ہم اس لیے محبت کریں گے کہ میرے نبی نے دعا کیا تھا, مدینے کی پاکیزہ سرزمین ہے, مسجد نبوی کی نورانی آنگن ہے. نبی یہ کون ہے؟ چاند کے مانند صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں. اچانک نبی کھڑے ہو گئے. جب مصطفیٰ کھڑے ہو گئے تو وہ صحابی تھے, وہابی نہیں تھے. وہ صحابی تھے, نبی کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کسی مجلس میں دو چار اگر بدبودار پہنچ جائیں, آپ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں تو ان کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی, کھڑے نہیں ہوتے. اتنے ٹھیک ہے, اتنے کٹھور ہے وہ, کھڑے نہیں ہو سکتے. تو ہم نے صدرہ ملانا چاہا تو ہم نے دیکھا کہ ان کا صدرہ کہاں سے ملتا ہے. کل فرشتے نبی کی تعظیم میں چھپ گئے تھے, آج ہم بھی نبی کی تعظیم میں اٹھ جائیں. شیطان کل اکڑ گیا تھا, آج بھی ان کے کچھ چیلے ایسے ہیں جو مکر جائیں. صدرہ ملاتے جاؤ, جھکنے والے وفادار ہوتے ہیں, مکر جانے والے غدار ہوتے ہیں. جنت وفاداروں کے لیے ہے غدار. میرے نبی کی تعظیم میں صحابہ کھڑے ہو گئے, پورب کی جانب چہرہ کیا. صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں, لبائے نبوت ہلنے لگے. صحابہ دیکھ رہے ہیں, نبی کون تشریف فرما ہوئے.
شریعت لے کے آئی. اس وقت یہ نہیں بتلایا تھا کہ اس کا مسئلہ یہ ہے اس کا مسئلہ یہ ہے. اور آج تو ان کا عالم یہ ہے کہ چہرہ دیکھ لو تو دن بھر کھانا نصیب نہیں ہو. صبح کو دیکھ لو گے تو شام تک ایک پیسہ ہاتھ میں نہیں. اتنا منحوس ہے ایسا لگتا ہے کہ ہزاری باغ کے جنگل سے چلے آئے. اتنا منحوس چہرہ ایسا لگتا ہے کہ ہزاری باغ کے جیل بھر کے تہاڑ جیل سے آ رہے ہیں. سے لمبی لمبی میں تفصیل نہیں جانا چاہتا. آپ بڑے انٹلیکچوئل اور بیٹھے ہے نا, بس بات اشارے میں ہو جائے سب. حضرات میں کہہ رہا تھا غریب نواز, ارے تبلیغ تو ہمارے خواجہ نے کیا. یہ تبلیغ نہیں تکلیف کر رہے ہیں. کمر نہیں پورا کمر, بیگ نہیں پورا روم لے کے چل. اسی میں ہڈیاں بھی ہے, برتن بھی ہے, لوٹا بھی ہے, آلو بھی ہے, پیاز بھی ہے, سب ہے. مسجد میں پہنچ گئے کے لیے دین نہیں پھیلاتے, ٹانگ پھیلاتے. مسجد کا احترام کیا کرے گا, مسجد کی بے حرمتی کر کے جیسے تیسے کر کے وہاں سے نکلے. غریب نواز فجر کی نماز پڑھ کے نکلتا. 40 مریدین آپ کے ساتھ. غریب نواز نے نماز پڑھی, اللہ کا شکر ہے. اور نئے نئے نمازوں میں تو ایسی بھرما ہوتے ہیں کہ پرانے نماز تو بالکل پیچھے سے. اور تھوڑا سا اگر امام صاحب نے دور کیا تو پرانے نماز تو رکھے گا آ جائیں گے, نئے نماز سب سے پہلے. آپ ایسا کہیں گے, آپ ایسا پڑھیں. حضرات نماز صرف رمضان ہی کے لیے نہیں ہے, پوری زندگی کے لیے نماز ہے. نماز پوری زندگی پڑھو. آپ جنتی مسلمان ہو. جب نماز نہیں پڑھتا تو سنی مسلمان کا چہرہ چمکتا ہے, اور جب نماز پڑھنے لگے تو پھر چہرہ ایسا چمکے گا کہ ایک گلی سے گزر کے سامنے چبوترا بنا ہے, چبوترے پہ پیپل کا پیڑ لگا ہے, بغل میں کٹیا بنی ہے, پیپل کے پیڑ کے نیچے ایک پیتل کی گائے بنی ہے, وہیں پہ پنڈت جی آلتی پالتی بات کے بیٹھے. پنڈت جی کاجی مہاراج کا اس گائے سے دودھ پلا سکتے ہو؟ توجہ چاہیے. اس گائے سے دودھ پلا سکتے ہو؟ پنڈت جی سر سے لے کر بیٹھ تک غریب نواز کا چہرہ دیکھنے لگا, اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھنے لگا. حضور دیکھیں, that is artificial, that is not possible. یہ ڈپلیکیٹ ہے, یہ تو مجسمہ ہے بنا ہوا, اوریجنل کام نہیں ہے. غریب نواز نے کہا میں دیکھ رہا ہوں, تم بتاؤ پلا سکتے ہو کہ نہیں. حضور that is impossible. غریب نواز نے کہا اگر میں پلا دوں تو پنڈت جی نے کہا حضور اگر ایسا ہو گیا تو آئیڈیل ختم, یہ آ جائے گا. ادھر سے ادھر غریب نواز نے کہا پھر بالٹی لاؤ. بالٹی لایا, اس پیتل کی گائے کے نیچے غریب نواز بیٹھ گئے, اور اس پیتل کی گائے کے تھنوں میں ہاتھ لگا دیا, اور کیا پڑھا؟ قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی جو ہر مسلمان کو 28 کام کے لیے پڑھنا چاہیے. آج ہمارا ماحول یہ ہے, بازار میں گئے تو کھڑے کھڑے پانی پی رہے ہیں, ٹی اسٹال میں گئے تو کھڑے کھڑے چائے, اٹھنے کے لیے دائیں ہاتھ سے پی رہے ہیں بائیں ہاتھ سے. ایک بار صدیق اکبر خلیفہ اول نے کھڑے کھڑے پانی پی لیا تھا. دربار مصطفیٰ میں اگر مسئلہ پوچھا تھا, سارا پانی کو واپس کرو, الٹی کر دو. حضرت صدیق اکبر انگلی ڈال ڈال کے سارا پانی نکلا. آج ہم پیے جا رہے ہیں, اور یہ تو پی رہے ہیں. آج ہمارا معاشرہ یہ ہے
کہ بوتل پہ بوتل توڑے جا رہا ہے، بوتل پہ بوتل اڑے جا رہا ہے. وہ لعنت جس لعنت نے ماں بہنوں کی عزتوں کو پامال کر دیا، وہ لعنت جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا جس نے دنیا کا شراب پیا اسے جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا، جس نے دنیا کا شراب پیا اس کو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی. اور جس کے بارے میں مولا کائنات نے فرمایا اگر سمندر میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور پھر وہ سوکھ جائے، سمندر میدان بن جائے، اس میں گھاس نکل آئے، اور اگر کوئی مجھ کو وہاں پہ اپنا جانور چلانے کے لیے کہے تو میں کبھی وہاں جانور بھی نہیں چلا.
حضرات تبلیغ تو ہمارے بزرگوں نے کیا ہے. تو میں کہہ رہا تھا نوجوان، ہندوستان کا نوجوان کھڑا ہو گیا کہ ہمارے بھارت میں کمی کیا ہے. یاد آیا آپ کو؟ میں کہاں سے چلا میں آپ کو یاد آ گیا. پاکستان کے نوجوان نے جو کمپٹیشن میں کہا جب تک ملتان ہے دشمنوں کے لیے چٹان ہے، جب تک بلوچستان ہے مخالفوں کے لیے طوفان ہے، جب تک اسلام آباد ہے پاکستان آباد ہے. بھارت کا جنتی مسلمان کھڑا ہو گیا کہ ہمارے بھارت میں کمی کیا ہے. ارے ہمارے بھارت میں تو سب کچھ ہے، اور اگر تفصیل سننا چاہتے ہو تو سنو. ہمارے بھارت میں اجمیر ہے جس کے سامنے سب پھیر ہے. ہمارے بھارت میں لکھا اچھا ہے جہاں سب کچھ اچھا ہے. ہمارے بھارت میں مریرا ہے جہاں مقدر کا سویرا ہے. ہمارے بھارت میں بریلی ہے جو جنت کی حویلی ہے. دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا، اس لیے کہ یا رسول اللہ کے نعرہ سے ہم کو پیار ہے. جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا. ایک بار پورا محمد رسول پڑھی. محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى الصبر إذا ما بدا. بس ختم کروں؟ لیکن اور ہونا چاہیے. کتنے لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ یہ ذہنی ایکسیڈنٹ ہے. آپ سنیے اور محبت کے ساتھ سنیے. میں نے ابھی ایک بات آپ کے سامنے کہی تھی. شب قدر سے افضل شب نور ہے. اس لیے شب نور ہے اس لیے کہ اس میں آمد حضور ہے. وہ آمد حضور جن کا ذکر قلب و دل کے لیے مائی سے سرور ہے. وہ شب نور آنے والے شب نور میں ہمارے حضور ہیں. اب سنیے آپ کا ایک تجربہ ہوگا، ایکسپیرینس ہوگا. خاصا تو میری تفصیل شروع ہو گئی. تعلیم کا اہتمام ہو رہا ہے آپ کے جنگا میں، اس کا احترام رکھا جائے گا. اور جو کے اندر آواز رہنے دیجیے، دور تک نہیں جائے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ڈسٹرب نہ ہو. ہمارا مذہب کسی کو تکلیف دینے کی تعلیم نہیں. جو گزارش ہے کہ یہاں پہ تجربہ سنیے. زمانے کا دستور ہے، دنیا کا ریگولیشن ہے، کائنات کا قانون ہے، زمانے کا نظام ہے کہ آدمی پہلے ہوتا ہے رتبہ بعد میں ملتا ہے. انسان پہلے ہوتا ہے مرتبہ بعد میں ملتا ہے. آدمی پہلے درجہ بعد میں، آدمی پہلے رتبہ بعد میں، آدمی پہلے پوسٹ بعد میں، آدمی پہلے منصب بعد میں، آدمی پہلے عالم بعد میں، آدمی پہلے حافظ بعد میں، آدمی پہلے قاری بعد میں، آدمی پہلے مفتی بعد میں، آدمی پہلے مفسر بعد میں، آدمی پہلے محقق بعد میں، آدمی پہلے
کا کلمہ تم بھی پڑھتے ہو. آؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جن کی غلامی کا پردہ ہماری گردنوں میں بھی ہے تمہاری گردنوں میں بھی. آؤ اس نبی کی بارگاہ میں جن کی امت میں ہونے کی سعادت ہمیں بھی حاصل ہے تمہیں بھی حاصل ہے. زمانے کا دستور آپ نے دیکھا آدمی پہلے ہوتا ہے رتبہ بعد میں ملتا ہے مگر ہمارے پیغمبر کا عالم یہ ہے کہ عبداللہ کا بیٹا بعد میں نور اللہ پہلے ہے. اور اتنا پہلے کہ فرشتے تھے نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے. فرشتے تھے نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے. بڑے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے. ایسا کہ سب انبیاء میں ان کا کوئی جواب نہیں. رسول ایسا کہ رسولوں کی جماعت میں کوئی جواب نہیں. پیغمبر ایسا کہ سب پیغمبری میں کوئی جواب نہیں. نبی کی ولادت نہ جواب ہے, نبی کی طفولیت نہ جواب ہے, نبی کی ہجرت نہ جواب ہے, نبی کی بعثت نہ جواب ہے, اعلان نبوت نہ جواب ہے, نبی کا چلنا نہ جواب, نبی کا کھانا نہ جواب, نبی کا سونا نہ جواب, نبی کا تذکرہ نہ جواب, نبی کا معجزہ نہ جواب, اور مجھے کہہ دینے دو نبی کا تقویٰ نہ جواب. مصطفیٰ کا تقویٰ نہ جواب ہے, نبی کا جلوہ نہ جواب. پھول میں شباب کیا, حسن مہتاب کیا, آپ لاجواب ہے, آپ کا جواب. آپ لاجواب ہے, آپ کا جواب کیا. جب نبی ایسا تو نبی کے صدقے میں جو کچھ ملا وہ بھی باکمال ہے. نبی جو دین لے کے آئے اس کا بھی جواب نہیں. نبی جو قانون لے کے آئے اس کا بھی جواب نہیں. نبی جو مذہب لے کے آئے اس کا بھی کوئی جواب نہیں. نبی جو قرآن لے کے آئے قرآن کا بھی کوئی جواب نہیں. ایسا لاجواب قرآن جس کو پڑھنا بھی ثواب, ایسا لاجواب قرآن جس کو دیکھنا بھی ثواب, ایسا قرآن جس کو چھونا بھی ثواب, ایسا قرآن جس کو چومنا بھی ثواب, ایسا قرآن جس کو سنانا بھی ثواب, ایسا قرآن جس کو سننا بھی ثواب, ایسا قرآن جس کی تلاوت بھی ثواب, ایسا قرآن جس کی سماعت بھی ثواب. اور مجھے کہہ دینے دو جس نے قرآن کا ادب کیا مؤدب ہو گیا, جس نے قرآن کی عزت کیا معزز ہو گیا, جس نے قرآن کی تعظیم کیا معظم ہو گیا, جس نے قرآن کی تکریم کیا مکرم ہو گیا, جس نے قرآن کا احترام کیا محترم ہو گیا, جس نے قرآن کا ادب کیا اس پہ خدا کا فضل, جس پہ خدا کا فضل ہو جائے وہ جنت کا اہل ہو جاتا ہے. تو جنت کا اہل ہو جاتا ہے. اے لوگوں وہ قرآن اسی شب قدر میں, اسی شب قدر ان کو سوچتے ہیں شب قدر میں آئی تو پھر اس کے علاوہ اور بھی قرآن پاک کے نزول کی کچھ حیثیت ہوگی. اب واضح لفظوں میں سنو, قرآن کے نزول کی دو نوعیت ہے. ایک شرط دفعتاً, یک باری. علماء بیٹھے سنانا دیکھ سکتے کچھ کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی جانب پہلی بار اسی شب قدر میں نازل ہوا. اور آسمان دنیا سے لے کر 23 سالوں کی مدت میں میرے سرکار پہ حسب ضرورت قرآن آتا, قرآن نازل ہوتا, قرآن اترتا. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں اگر غور کرتے ہوں گے تو ان کو اللہ کا قرآن میں کچھ صورتیں ایسی جس کے اوپر لکھا ہے مکی, کچھ صورتیں ایسی ہیں جس پہ لکھا ہوا ہے یہ مکی مدنی کیا ہے. واضح کرتے ہیں اس کو. جب رسول جب تک مکے میں رہے قرآن جبریل لے کے مکے میں
موسیٰ کلیم وہ ہے، اگر اسے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو دور پہ آنا پڑے گا، کتاب لینا ہے تو دور پہ آنا پڑے گا، قوم کی توبہ کو قبول کروانی ہے دور پہ آنا پڑے گا، توریت کی تختیاں لینی ہے دور پہ آنا پڑے گا، دین کی بات سمجھنی ہے دور پہ آنا پڑے گا، مجھ سے گفتگو کرنی ہے دور پہ آنا پڑے گا، رب سے ملاقات کرنی ہوگی دور پہ آنا ہوگا۔ یہ کریم کی حیثیت ہے، لیکن حبیب کا معاملہ یہ ہے، اے میرے جبریل، ارے میرے حبیب کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، مصطفیٰ مکے میں ہے تو مکہ چلا گا، اگر نبی مدینے میں ہے تو قرآن لے کے مدینہ چلا گا، یہاں تک کہ اگر مصطفیٰ حضرت عائشہ کے حجرے میں ہے، اے جبریل نبی کے حجرے میں پار ہو جائے۔ اور ایک فرق اور سنیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جیسے ایک دنیا کام کرتے ہماری طرح، ایک پاؤں کا نمبر کرتا ہماری طرح، ایک ہاتھ کا لوہا کہتا ہماری طرح۔ ابے ظالم، یہ منہ اور مسور کی دال، تم نے کبھی غور کیا ہے جب مسجد کا امام تمہاری طرح نہیں ہو سکتا تو نبیوں کا امام کیسے ہو جائے گا؟ اگر تم مان لو اگر کسی امام کے پیچھے نماز پڑھو اور جا کے کہو کہ امام صاحب ہمارے بھائی ہیں، ہم اپنے بھائی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، بھائی کی نیت سے نماز پڑھ لے، نماز ہوگی؟ امام کو امام کہنا پڑے گا۔ ارے بات سن لو، جب بیوی ماں کی طرح نہیں، ماں بیوی کی طرح نہیں، اگر کسی نے کہہ دیا تو معلوم کیا ہوگا؟ بہت بڑی الجھن میں پڑ جائے، بہت بڑی الجھن میں پڑ جائے، ہے نا؟ اس کو زہار کا کفارہ لگنا۔ جی تفسیر واسن بات سنی حضرات، ارے مجھے کہنے دو، جب نبی کی پاکیزہ بیویاں عام عورتوں کی طرح نہیں تو اللہ کے حبیب کیسے عام انسانوں کی طرح بیٹھتا ہے فرش پہ ہے، عرش پہ ان کی گزر، اب خود ہی تو انصاف کر، تو بھی بشر وہ بھی بشر، ارے تو مصطفیٰ اگر کھارے کنویں میں لوہا میں دہن ڈال دے تو قیامت تک کے لیے تبرک بن جائے، حضرت علی کی آنکھوں میں لوہا میں دہن ڈال دے تو ہمیشہ کے لیے آنکھ اچھی ہو جائے، اللہ کی آنکھوں میں ڈال دے تو آنکھ کا آپریشن ہو جائے۔ ارے نبی یہ کون ہے؟ اگر ٹوٹی ہوئی ہڈیوں میں اپنا لوہا میں دہن ڈال دے تو ہمیشہ کے لیے آپریشن ہو جائے، اور اگر تو اپنے گھر کے گھڑے میں تھوک دے تو رات بھر گھر والے تیرے چہرے پہ تھوک دے، تو رہتا ہے فرش پہ عرش پہ ان کی گزر، اب خود ہی تو انصاف کر، تو بھی بشر وہ بھی بشر، ارے تو ہے خاکی بشر، مصطفیٰ پوری بشر ہے۔ یہ میرے دوستوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان یہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے جیسے کہنے والوں عقل کرنا بولو، مصطفیٰ جان رحمت اشارہ کر دیں تو چاند اپنا سینہ چیر دے، نبی کون انگلی کو ہلا دے تو سورج اپنے چہرے سے نقاب پلٹ دے، اب تو اپنے بیٹا کو بلائے تو وہ بھی نہیں آتا، نوکر کو بلائے تو وہ بھی تمہیں کوسنے پہ مجبور ہو جائے، کیسے تم نبی کو اپنے طرح کے؟ میں کہہ رہا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوا وہ قرآن ملا اجوا کہ نہیں اجوا، اور رسول پاک کو جنہوں نے محبت، رسول کی محبت کی تعلیم پوری دنیا میں دیا، وہ بریلی کا رضا بھی نہ جمع، کیسے نام ہے؟ ایک جگہ میں جلسے میں گیا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے 3 بچوں کی دستانے کی محفوظ ہو گئی، یعنی قرآن شریف ان لوگوں نے کمپلیٹ یاد کر لیا، حافظ قرآن ہو گئے۔ میں نے کہا چھوٹے
کی توفیق مل جائے. مگر انہیں قرآن پڑھنے کی صلاحیت نہیں دی گئی ہے. قرآن پڑھنے کی ایبلٹی وہ نہیں. جب ان کے دل میں قرآن پڑھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے, حضرت سید صاحب اللہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں, مولانا میرانی صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, حضرت علامہ عبدالنعیم صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اب وہ فرشتے جن فرشتوں کو قرآن پڑھنے کی صلاحیت نہیں دی گئی ہے آ جاتے ہیں, حضرت کے زبان سے چپک جاتے ہیں, کرنے والے کے زبان سے چپک جاتے ہیں, اور جب تک قرآن پڑھا جاتا رہتا ہے وہ فرشتے قرآن کی تلاوت کا مزہ پاتے رہتے ہیں. اب میرے اکبر محمد اختر بندہ مومن قرآن پڑھتا رہتا ہے, خدا سے گفتگو کرتا رہتا ہے. اس سے بڑھ کر سال میں کچھ ہو سکتی ہے. حضرت علامہ فضل اللہ فاضل مولانا علی الدین مراد آبادی سے ایک پیر پادری رپورٹ نے کہا, دیکھیے آپ کے قرآن کے مجموع کتنے پارے یاد ہیں, میرے بائبل میں تمہیں کتنے صفحے یاد ہیں بتاؤ. تو علامہ فضل اللہ فاضل نے فرمایا اپنے بائبل کے کچھ پڑھنے تم مجھ سے بعد میں سننا, پہلے تم خود ہی سنا. اس کے بعد پلٹ کے سنیت کی اس عالم دین نے کہا تھا سالم قادری یہ خدا کے کلام کی تاثیر ہے کہ اپنے تو اپنے غیروں کے سینوں میں بھی جگہ بنا دیتا ہے, اپنے تو اپنے غیروں کے دلوں میں بھی. کتنی عمر ہے تمہاری؟ ایک نے کہا حضور میں تو 10 سال کا ہوں. دوسرے کا میں 9 سال, میں کہا کتنے دنوں تو نہیں کر دیا. ایک نے کہا حضور میں 4 سال کا, دوسرے نے کہا 3 سال میں. تیسرے سے میں نے پوچھا حضور میں 2.5 سال میں حافظ قرآن. جب میں گیا میں نے پوچھا, دیکھا وہاں کی 4 بچوں کی دستار بندی ہوئی, میں نے پوچھا پہلی جوڑے کا کتنے دنوں آپ حافظ ہوئے؟ ایک نے کہا 1.5 سال میں, ایک نے کہا 1 سال میں, ایک نے کہا 6 میں. اب جب ہم لوگ عبداللہ مورپور میں پڑھتے تھے تو ہم ہی لوگوں کے ساتھ کی جماعت کا ایک طالب علم ہمارے سامنے 6 مہینے میں حافظ قرآن ہو گئے. اب بات بتاؤ, جب یہ حافظ قرآن یاد کر کے حافظ قرآن ہو کے جب قوم کے سامنے آئیں گے تو یا تو کسی مسجد کے مصلی پر براجمان ہو کر امامت کریں یا کسی مدرسے کی درسگاہ میں جا کر مدرس پڑھ کر لوگوں کو تعلیم سنائیں. اب ان کا نام نہیں لیا جائے گا, حافظ صاحب کہہ کے پکارا جائے گا, حضرت کہہ کے پکارا جائے گا. اب مجھے کہنے دو, جو 2 سال میں حافظ قرآن ہوتا ہے اسے حضرت کہتے ہیں, جو 2.5 سال میں حافظ قرآن ہو اسے حضرت کہتے ہیں, جو 1 سال میں حافظ قرآن ہو اسے حضرت کہا جاتا ہے, اور جو 1 مہینے میں حافظ قرآن ہوتا ہے اسی کو
کہ آج بھی اگر ان کا نام ان کے درمیان لے لیا جائے تو ان کا پیتا پانی ہونے لگتا ہے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی جب آپ عزم کر کے چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور بیت المقدس کو فتح کر کے اس کی دہلیز پہ آپ نے شکرانے کے طور پر اپنی پیشانی کو خدا کی بندگی میں جھکا دیا ہے۔ اے مولا، یہ تیرا کرم ہے، اس مسجد پاک کو جہاں سے تیرے مصطفیٰ نے معراج میں آسمانی سفر کا آغاز کیا تھا، مسجد اقصی کو مسلمانوں کے حق کے لیے واپس کرنے اور مسلمانوں کے قبضے میں دلانے کی سعادت ہم جیسے صلاح الدین ایوبی کو عطا فرمائی ہے۔ مولا، یہ تیرا کرم ہے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی سجدے کرتے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتا چلا جا رہا ہے، شکرانے کے الفاظ ادا ہوتے چلے جا رہے ہیں، دل میں اچانک تسلی آمیز جملے آتے ہیں، گھر جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، ایک کوئی آنے والا خواب میں آتا ہے، کہا ایوبی تم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، لیکن یہ کام اور باقی نہ بولی۔ کہا میری قبر میں سمندر کا پانی آ رہا ہے، صبح اٹھ کر کے تم میری لاش کو دوسری جگہ ٹرانسفر کر دو۔ صبح اٹھتے ہیں، صبح اٹھنے کے بعد حکومت کے کاموں میں کچھ ایسے الجھ گئے کہ خواب بھول گئے۔ دوسرا دن ہوتا ہے، پھر وہی خواب نظر آئے۔ دوسرے دن جب بیدار ہوتے ہیں، پھر حکومت کے انتظامات میں ایسے لگ گئے کہ بھول گئے۔ تیسری رات حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی بھی سوئے، خواب میں پھر وہی نظر آنے والے نے کہا ایوبی میرے فرمان کو تم فراموش کر رہے ہو، صبح ہو کر میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ میری قبر کے اندر سمندر کا پانی آ رہا ہے، میں بہت اذیت میں ہوں، بہت تکلیف میں ہوں، لہذا میری لاش کو دوسری جگہ ٹرانسفر کر دو۔ حضرات اب یہیں پر رک کر ایک بات میں بتا دینا چاہتا ہوں، یہ کہنے والا زندہ ہے تبھی تو زندے کو میسج دے رہا ہے، یہ کہنے والا اس کے اندر زندگی کی رمق باقی ہے تبھی تو